بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز میں جب قرات کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد سورہ فاتحہ پڑھنا اور ساتھ کوئی سورت پڑھنا یا چند آیتوں کا پڑھنا مراد ہوتا ہے۔ اب نمازی کس حالت کے اندر نماز میں قرات کر سکتا ہے اور کس حالت میں نمازی کا قرات کرنا درست نہیں بلکہ اس پر خاموش رہنا لازمی ہوتا ہے، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ نمازی کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ نمازی کبھی امام ہوتا ہے، کبھی مقتدی ہوتا ہے اور کبھی نمازی منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان تینوں حالتوں میں سے کس حالت میں نمازی قرات کرے گا اور کس حالت میں نمازی قرات نہیں کرے گا بلکہ وہ خاموش رہے گا، تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف آیت نمبر 204، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کے پیچھے چند لوگوں کو نماز میں قرات کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سائے پاک کا نہیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، تو فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیے پاک خاص طور پر نماز میں مقتدیوں کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا بلکہ وہ خاموش رہے گا اور غور سے سنے گا۔ تو اس آیے پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا قرات کرنا ہی مقتدی کا قرات کرنا ہے، مقتدی کے لیے کافی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس طرح کی روایت موجود ہے اور یہ صحیح روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 165 ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، فرمایا جس کے لیے امام ہو یعنی جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو فقراۃ الامام لہ قراۃ، تو امام کا قرات کرنا اس کے لیے قرات ہے، یعنی وہ خاموش رہے گا اور وہ نماز کے اندر قرات نہیں کرے گا۔ اسی طرح کی ایک روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ امام کے پیچھے ہو یعنی وہ مقتدی ہو امام کے پیچھے کھڑا ہو، فرمایا فَإِذَا قَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ یہ سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر یہ روایت موجود ہے، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے جب نمازی کھڑا ہوگا تو اس کے لیے قرات کرنا درست نہیں بلکہ وہ خاموش رہے گا۔ وہ نماز میں قرات چاہے امام سری کر رہا ہے یا جہری کر رہا ہے، تو نماز میں امام کا قرات کرنا یہ مقتدی کے لیے قرات ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، فرمایا جس نے بھی ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی تو فلم یصلی، تو اس نے نماز نہیں پڑھی یعنی اس کی نماز نہیں ہوئی، الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ یعنی اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے ہوگا تو وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اور امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر صفحہ نمبر 236 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا تو اس کی نماز نہ مکمل ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انی اکون احیانا وراء الامام،
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا امام کے پیچھے بھی قرات کی جائے گی؟ کیا امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، فرمایا جب تو امام کے پیچھے ہو تو دل میں پڑھ لے۔ اور ناظرین آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پڑھنے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ بندہ اتنی آواز میں پڑھے کہ خود وہ پڑھنا اپنا سن لے، اس کے کانوں تک آواز آئے، اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ اور یہ جو دل میں پڑھنا ہوتا ہے یہ پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یعنی جو پڑھا جا رہا ہے اس پر توجہ کی جائے۔ تو اس روایت سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ بندہ جب امام کے پیچھے ہوگا تو وہ قرات نہیں کرے گا بلکہ وہ خاموش رہے گا۔ یہی روایت صحیح مسلم صفحہ نمبر 169 پر بھی موجود ہے۔ اب رہ گئی یہ بات، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور اسی طرح کتب حدیث کے اندر اور الفاظ ملتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس بارے میں یہ بات جانیے کہ یہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امام کے لیے ہے، یا اس صورت میں کہ جب نمازی اکیلا نماز پڑھ رہا ہوگا تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل، یہی ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 پر حضرت امام احمد بن حنبل اسی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے اذا کان وحدہ، جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو گے تو تمہاری نماز مکمل ہوگی۔ تو ناظرین اس حدیث کے بارے میں بھی سنتے جائیے کہ یہ جو ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے اس میں ایک راوی جن کا نام ہے مکحول، یہ مدلس ہیں، یہ تدلیس کرنے والے ہیں، اور جس روایت کی سند کے اندر ایسے کوئی راوی آ جائیں تو وہ روایت صحیح نہیں ہوتی بلکہ وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کی سند کے اندر ایک راوی ابن اسحاق بھی ہیں، اور ابن اسحاق کے بارے میں کثیر جو ہے وہ جرح کی گئی، جیسا کہ بہقی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے کہ یہ جو راوی ہے نا ابن اسحاق یہ مجروح ہیں، اور جب سند کے اندر ایسا راوی آ جائے جو مجروح ہو یا مدلس ہو تو ایسے راوی کی روایت صحیح نہیں ہوتی بلکہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ پاک سے اور احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ قرات نہیں کرے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ کوئی ساتھ کوئی سورت پڑھے گا، بلکہ امام کا قرات کرنا ہی اس کے لیے قرات ہوگی۔